بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میخانہ۔ ایسے علمی گھرانے اور خاندان سے تعلق رکھنے والی شخصیت تھی حضرت مولانا غلام احمد واسطانی صاحب کی۔ بہرحال یہ باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ ہمیں تو حکم ہوا ہے کہ ابھی ہم اس علاقے کے بہت ہی مشہور و معروف عالم دین اور یوں کہہ لیجیے زہد و صفا و تقا کے پیکر بابصیرت عالم دین، صاحب عمل و کردار عالم دین، جن کے علم کا چراغ نہ صرف یہ کہ بہار بلکہ پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے، اور جن کی علمی کاوش کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے بچے علم قرآن اور علم حدیث سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ میں زحمت دینے جا رہا ہوں حضرت مولانا مفتی مجاہد الاسلام صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلها کلمة باقیة فی عقبہ لعلهم یرجعون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ حضرات گرامی، بزرگان محترم، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، تقریر کے لیے حضرات اکابر بزرگان دین تشریف لا چکے ہیں۔ مجھے جو عنوان ملا تھا حضرت استانوی علیہ رحمہ کے اوپر، وہ حضرت مولانا غلام محمد استانوی رحمۃ اللہ علیہ اور سرزمین بہار سے جو ان کا تعلق رہا ہے، مختصر وقت میں پوائنٹ در پوائنٹ، نقطہ در نقطہ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، ان کے اوصاف حمیدہ اور خصائل محمودہ کا تذکرہ ظہر کے بعد سے لے کر کے عصر کی نماز تک ہمارے مختلف مقالہ نگار نے اپنے اپنے انداز میں گفتگو کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے مقالہ کو نہ پڑھتے ہوئے صرف اس کا خلاصہ آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں، تاکہ ہم لوگوں کے لیے بھی وہ مشعل راہ ہو سکے، ہم علماء کرام کے لیے بھی اور طلب عزیز کے لیے بھی حوصلہ افزائی ہو سکے، تاکہ اسی نقش قدم پر ہم بھی چلنے والے بن جائیں۔ حضرات گرامی، میں نے ان کے کئی اوصاف ذکر کیے ہیں، لیکن ان تمام کو چھوڑتے ہوئے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بہار سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے قرآن کی نسبت سے اور قرآن کی خدمت کی وجہ سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ تعلق ایسا ہے کہ جس تعلق کی بنیاد وہی بنیاد ہے جس کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا کے اندر اس کے لیے اسفار کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پاک کے مصداق ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب ہدایت کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو بلندی کے مقام پر لے جاتے ہیں، اور جو اسے پسے پش ڈال دیتا ہے اس کو اللہ رب العزت نیچے بھی ڈال دیتے ہیں اور اسے ہر اعتبار سے برباد کر کے بھی رکھتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی خدمت کی وجہ سے ہر جگہ اپنا سکہ منوایا، اور پوری دنیا کے اندر قرآن کی خدمت، تصحیح قرآن کا معاملہ ہو، تجوید کا معاملہ ہو، یا قرآن کو قرآن کے لہجے سے پڑھنے کا معاملہ ہو، یہ تمام چیزوں کو پوری دنیا میں عام کیا، اور اس کا اثر ہم اور آپ اپنے علاقے میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ صرف دو تین باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا صوبہ بہار کے مدارس اور علماء کرام سے خصوصی یا دیرینہ تعلق رہا ہے۔
ہر گھر میں علم کا چراغ روشن کرنے کا جو مشن تھا اسے بروئے کار لانے کے لیے ہمہ وقت مصروف رہتے تھے۔ میرے علم کے مطابق بہار کا کوئی مدرسہ یا تنظیم شاید ہی ہو جس میں آپ کا فیض بالواسطہ یا بلا واسطہ نہ پہنچا ہو، اور اس کی گواہی ہمارے تمام علماء کرام دیں گے۔ حضرات گرامی، بہار کے ہزاروں طلبہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے مرکزی اور ذیلی ادارے سے علمی پیاس بجھا چکے ہیں اور بجھا رہے ہیں۔ سینکڑوں اساتذہ و معلمین ان کے ادارے میں علمی خدمات انجام دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں۔ ہزاروں مساجد و مکاتب بہار کی سرزمین پر قائم کیے اور کرائے، اپنے ماتحت معلمین اور مستحق اشخاص کے مکانات بنوائے، ہزاروں غریب بچیوں کا نکاح کرائے، جزوی و کلی طور پر معلمین کے وظائف جاری کیے، ہر فریادی کی داد رسی کی، ہر آنے والے ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کیا۔ خلاصہ یہ کہ اپنے معاصر علماء سے چند بنیادی خصلتوں کی وجہ سے حضرت رحمت اللہ علیہ ممتاز مقام رکھتے تھے۔ نمبر 1، تعصب سے پاک۔ تعصب ایک ایسا ناسور ہے جو قوم کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بیجا حمایت و طرفداری ایک ظلم ہے۔ دلیل کے ظاہر ہو جانے کے باوجود حق پر عمل نہ کرنا یہ تعصب کہلاتا ہے۔ تعصب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس ناسور کے ختم ہونے کا اعلان کیا۔ اللہ نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اعلان فرمایا۔ جب بھی کوئی بات آتی ان کے ذیلی یا مرکزی ادارے میں بہاری علماء یا بہاری اساتذہ اور طلبہ کے بارے میں، تو حضرت رحمت اللہ علیہ سینہ سپر ہو جاتے اور ایسے موقع پر اس تعصب کی بے کنی کرتے جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو خلجان پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ اس لیے ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ وہاں کے فضلہ پورے علاقے میں موجود ہے۔ آخری بات جو مجھے کہنی وہ یہ ہے کہ امت کی فکر مندی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دل درد مند اور فکر ارجمند رکھتے تھے، اسی طریقے سے علماء کیونکہ نبی کے وارث ہوتے ہیں، اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ کے اندر بھی یہ وراثت کی امانت اور یہ فکر مندی کی امانت جو آئی ہوئی تھی الحمدللہ ان کے اندر مکمل طور پر موجود تھی۔ ہمیشہ تعلیمی، دعوتی، رفاہی ہر اعتبار سے امت اور ملت کے لیے کام کرنے کا جو جذبہ تھا وہ ہم لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے اور ہم لوگوں کے لیے حوصلہ افزائی کرنے والی باتیں بھی ہے۔ مضبوط گرچہ مختصر ہے اور یہ بات بڑی طویل بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس کو مختصر انداز میں بیان کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ان کے متعلق جب کتاب چھپے گی تو یہ مضمون بھی انشاءاللہ اس میں آئے گا۔ مختصر یہ بھائیوں کہ جس طریقے سے حضرت عثمانوی نے پوری دنیا کے اندر خدمت قرآن کے لیے جانے گئے، الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں بغیر کسی مبالغہ کے کہتا ہوں کہ اپنے علاقے کے لیے اگر ثانوی استانوی حضرت مولانا الحاج رفیق مکرم نثار احمد صاحب قاسمی کو اگر کہا جائے تو یہ بیجا نہیں ہوگا اور مبالغہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ حضرات سے آخری بات جو مجھے کہنی ہو یہ ہے کہ اس مجلس کو یہ واہ واہ کی مجلس نہ بنائیے، اس مجلس کو آہ آہ کی مجلس بنائیے، توبہ اور استغفار کی مجلس بنائیے۔ اس مجلس سے اٹھنے والا آدمی بہت سارے گناہوں سے توبہ کرنے والا بن جائے، بہت ساری نیکیوں کو اپنی زندگی میں لانے والا بن جائے۔ اگر ہم نے اس ارادے سے علماء کرام کے بیانات کو سنا تو انشاءاللہ یہ جلسہ ہر اعتبار سے کامیاب ہوگا اور ہم لوگوں کا آنا بھی اللہ رب العزت کے یہاں مقبول اور محمود ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کے جمع ہونے کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔